عبداللہ الکافی مدنی ہے، یہ ولی پور کے بغل پہ نیما کے رہنے والے۔ میں نے یہی کہہ دیا۔ کہنے کے بعد ہم کو کہہ رہے تھے کہ مولانا حسن کو بلا کے لائیے۔ مولانا حسن کو بلانے گئے، فون کر کے مولانا حسن صاحب وہاں تک پہنچے نہیں، اور مولانا حسن صاحب کو لاسٹ میں لیٹ میں بلا کر لے کے پہنچ رہے ہیں تو خبر مل رہی کہ مولانا جرجیس کے ساتھ جو 5-6 آدمی تھے سب لوگ بھاگ گئے۔ سمجھ رہے؟ مولانا جرجیس کے ساتھ ایک دلی کے اچھے بڑے مولانا کمال الدین سنابلی موجود تھے، ان کی تقریر ہو چکی تھی، ساتھ میں مولانا امین صاحب تھے، اشرف صاحب تھے، ایک عبدالحق چترویدی سموریا کے تھے، سب لوگ پوری ٹیم کے ساتھ ان لوگوں نے راہ فرار اختیار کیا۔ اور نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 3 بجے بھور تک لوگ ولی پور سے باہر کسی بنسبٹی میں چھپے رہے، اور 3 بجے بھور کو وہاں سے نکل کر کے لوگ کٹیہار پہنچے، اور کٹیہار ہو کر کے کہاں سے کہاں پھر لوگ کشن گنج کے جلسوں میں جانا تھا چلے گئے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی 90,000 چھوڑ کے میدان چھوڑ کے بھاگے بس مٹی میں چھپتے ہوئے، یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے۔ کسی تکلیف ہی سے بھاگا ہوگا، اس کو کسی نے نہیں چڑھایا ہے، بلا ضرورت لوگوں نے ہنگامہ مارا۔ اسی بیچ میں مولانا جرجیس صاحب کو ان کے خاص آدمی، ان کے رفیق دوست مولانا امین صاحب نے آ کے بتایا کہ اسٹیج میں شیخ انعام الحق مدنی 16 مولویوں کے ساتھ چاروں طرف سے اسٹیج گھیر لی۔ یہ خبر سنتے ہی ہم لوگ موجود نہیں تھے ان کے روم میں، ڈاکٹر طارق صاحب کے روم میں تھے، وہیں سے وہ راہ فرار اختیار کی، بھاگ گئے۔ اور بلا ضرورت ہم نے نہ ڈیٹ دیا تھا، نہ ہم نے کوئی باتیں کی تھی ہے کہ مولانا جرجیس سے ہماری دوستی ہے، میرا ساتھی ہے، میرا کلاس فرینڈ ہے، بہت تعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی ایک جلسے کو مارڈر کر کے کسی کو جانے کے لیے ورگلاؤں گا، ان کو بھیبت کروں گا کہ بھاگ جاؤ۔ حالانکہ مولانا بزد تھے، وہاں کے ٹھیکیدار جناب ذاکر صاحب سے بار بار کہہ رہے تھے کہ اسٹیج کے اندر آپ پوری ٹیم کو شیخ انعام الحق مدنی کو ہٹائیے، نہیں تو ہم نہیں جائیں گے آپ کے جلسے میں، آپ کے اسٹیج میں نہیں جائیں گے۔ ان کو بھی بھیجا۔ ایسی استھتی میں وہ بھاگ گئے۔ ان لوگوں نے عوام کے اندر، ولی پور کے جنرل پبلک کے اندر یہ بات کو عام کر دیا کہ مولانا توحید صاحب کے دوست ہیں، مولانا توحید صاحب نے جرجیس صاحب کو بھگا دیا، جس سے پوری قوم، پوری ٹیم ہم پر برسنے لگی۔ اس لیے مجھ کو اس وقت مجبوری میں برات کے لیے میں نے اسٹیج پہ قسم کھایا کہ مولانا جرجیس کو بھگانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور کسی ایک جلسے میں ہم کو بھگانے جائیں گے، نہ ہم نے ڈیٹ دلایا، نہ ہم نے مولانا کو لایا ہے، نہ کچھ کیا ہے۔ لیکن بہت افسوس کا مقام ہے کہ اس بات کو ولی پور کے بہت سے لوگ ابھی تک سمجھ نہیں پائے۔ باہر والے سمجھے کہ نہ سمجھے الگ بات ہے۔ وہاں کا مبارکباد دیتا ہوں جناب ذاکر صاحب جو ٹھیکیدار ہے، مولانا مشرق تیمی صاحب ہے، کہ ان لوگوں نے بات کو سمجھا، پرکھا، اور وہ جانچنے کے بعد پھر کچھ حد تک ان لوگوں نے اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 29 تاریخ کو پھر مولانا جرجیس صاحب کا پوٹھیا گھاٹ میں جلسہ تھا۔ یہ حفلہ کے بغل میں پوٹھیا گھاٹ، وہاں مولانا پہنچ گئے اور انہوں نے تقریر سے پہلے حضرت مولانا انعام الحق مدنی، مولانا اسرائیل صاحب سلفی، یہ دونوں بزرگ عالم دین مولانا جرجیس کے روم میں پہنچے، اور جا کر کے یہ لوگ معافی صافی کر کے میل ملاپ کر لیں، جس کی وجہ سے سب لوگ، ہم لوگ خوش ہیں کہ چلیے جو چپکلش یا جو لڑائی یا جو آپسی اختلاف جو فیس بک کے دوارا چلتا تھا، تو شیخ انعام الحق صاحب مدنی اور مولانا اسرائیل صاحب سلفی کی موجودگی میں بھی موجود تھا، اس موجودگی میں ان لوگوں نے 29 تاریخ کو 11 بجے رات کو لگ بھگ معافی صافی کرا لیے پوٹھیا گھاٹ کے جلسے۔ تو میرے بھائی، یہ بات بتانے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ پوری دنیا نے ہم کو ویڈیو پر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد لوگ اتنا زیادہ فون کر رہے ہیں
اور پوچھ رہے ہیں اس معاملہ کی وضاحت اور صفائی حضرت مولانا جرجی صاحب نے بھی دے دی ہے۔ اور بہرحال جو بھی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ولی پور والے کو اور دیگر لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں ایک مظلوم آدمی تھا، مولانا جرجی صاحب کی دوستی اور وہ کلاس فرینڈ ہونے کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ کہیں اگر دوست بھاگ جائے تو ان کے دوست کو پکڑ لیے جائے، اس طرح کا معاملہ۔ حالانکہ ولی پور والے 5 بجے بھور تک وہاں شیخ انعام الحق مدنی کو اور ان کے 16 مولویوں کو، اور مجھ کو لگا کہ 17 مولوی کو 5 بجے بھور تک ڈاکٹر طارق کے یہاں ایک قسم کے بندھک بنا کے رکھا، اب 5 بجے بھور تک بات چیت ہو کر کے لوگوں کو چھوڑا ہے۔ انعام الحق صاحب مدنی حفظہ اللہ کی گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ کٹیہار تک آئے، یہ حال ہے۔ تو بہرحال یہ سب اپنی دکھ اور تکلیف کی باتیں تھی، اپنی مظلومانہ باتیں میں نے آپ کے سامنے بتانے کی جسارت کی ہے۔ میں کسی کے خلاف نہیں، جو حقیقت حال ہے اس سے آشنا کیا۔ یہ چینل والوں سے میری گزارش ہے کہ ان باتوں کو پوری دنیا میں وائرل کریں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ولی پور جلسے کی حقیقت کیا ہے، اور اس جلسے میں مولانا جرجس کیوں بھاگے، کس لیے بھاگے، کس کے کہنے پر بھاگے، یہ سب بات سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت مولانا جرجی صاحب کا بھاگنا یہ 51واں نمبر تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی 50 جگہ میں مولانا جرجی صاحب بھاگ چکے ہیں، اور کبھی مولانا جرجی صاحب پھنسے نہیں ہیں۔ بمبئی میں بڑے بڑے اہل حدیث علماء کا پروگرام ہو رہا تھا، سید معراج ربانی حفظہ اللہ کی تقریر ہو رہی تھی، اور اچانک بریلویوں کی طرف سے پتھراؤ شروع ہو گیا۔ مولانا جرجی صاحب کہاں بھاگے، جو اصل ان کو پکڑنے کی کوشش میں تھے لیکن ان کو پکڑ ہی نہیں پائے۔ بیچارہ موٹے تاجے ہمارے بزرگ عالم سید معراج ربانی پھنس گئے اسٹیج میں، اب بڑی بے عزتی ہوئی۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں ہیں، میں یہ باتیں اپنی برات کے لیے لوگوں کو بار بار فون میں جواب دینے سے بیسٹ ہے کہ اس کو وائرل کر کے سب لوگ دیکھ لیں، سمجھ جائیں کہ ولی پور جلسے میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور حاشا و کلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ مولانا کا اشارہ رہا ہوگا، مولانا نے مولانا جرجی صاحب کو بھیبھیت کیا ہوگا، یہ سراسر جھوٹ غلط سوچ ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے اور 10-15 منٹ بچا ہے، ایک چھوٹی سی تقریر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے، پہلے آیت کا